اس وقت جس طرح میرے بھائی آفتاب نے کہا کہ آپ ایک امید کی طرح موجود ہیں اس زمانے میں، اور میری یہ دعا ہے کہ لوگ جانیں آپ کے بارے میں، تو میں بہت سی تمنائیں اپنے دل میں رکھتا ہوں، مگر بات صرف یہ ہے کہ یہ گفتگو کوئی آرزو تو پیدا کرتی ہے ہمارے دل میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی منزل کی طرف نہیں لے جاتی ہمیں، کیونکہ یہ باتیں ہم برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ خوبصورتی سے، زیادہ جدتوں اور جدید تقاضوں کے مطابق بیان کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ بات۔ تو مذہبی تعلیم لوگ تو چاہتے ہیں، مذہبی تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ انگلستان میں رہنے والے بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کچھ اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جس سے وہ ساری صورتحال پیچھے رہ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو محور تو بنایا جائے، مگر میں آپ سے پہلے بھی یہ گزارش ہوتی رہی ہے کہ قرآن، میرے خیال میں، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے معاف کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے، ایک نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، اور جدید تقاضوں، جدید زمانے کے معاملات کے مطابق قرآن کو بیان کیا جائے، اور پھر وہ مذہبی تعلیم اور تعلیم کے اندر فاصلے کو ختم کیا جائے، اور اس طرح یہ صورتحال ہو کہ اس سے وہ نتائج پیدا ہوں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ مگر میں پھر یہ اس بات کو زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں لوگوں کے اندر کسی طرح کا بھی شعور بیدار کرنے سے ابھی تک تو پیدا نہیں ہوئی۔ ٹیپو سلطان سے لے کر اب تک آپ نے مختلف لوگوں کی شکستوں کا ذکر کیا ہے، تو کیا کوئی اور بڑی شکست جو ہے اس کا سامنا ہمیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی ریاست کے مسلمان حکمران یہ طے نہیں کر لیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور انہیں وہی کچھ کرنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد کوئی تبدیلی تو آ سکتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے بدلنے سے کیسے تبدیلی آئے گی؟ وہ تبدیلی بالکل نہیں آ سکتی۔ اور جو آفتاب نے پہلے بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے رہے، عمران خان آپ کے پاس آتے رہے، اور عمران خان اس وقت بھی آپ کے پاس آیا جب وہ مشرف کا بہت دوست تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ سب لوگ جو ہے آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے، اور میں اس سے پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں، کہ آپ آگے بڑھیں اور کوئی ایسی بات کریں کہ جو صحیح معنوں میں ہمیں انقلاب کے دروازے تک لے جائے۔ اس میں ایک بہت دلچسپ چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ نہ معاشرے آپ سے آپ بدلتے ہیں اور نہ حکومتیں معاشروں کو بدل سکتی ہیں۔ اصل میں سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، کبھی آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک توازن قائم رکھتا ہے۔ عام طور پر آپ معاملات کو زیادہ نہ چھیڑیں تو عورتیں مرد کوئی بہت امبیلنس نہیں ہوتے، 1-2% کا فرق ہوتا ہے نا، سب کی شادیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ذہانتوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ بڑے کروڈ الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو یوں سمجھ لیں کہ کتنے ترخان پیدا کرنے ہیں، کتنے شاعر پیدا کرنے ہیں، کتنے اجمل نیازی پیدا کرنے ہیں، یہ بھی طے کرتی ہے، اور اس کے لحاظ سے ہی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر آپ کی ایک ایلیٹ پیدا ہوتی ہے، دانش میں، فکر میں، مذہب میں، یہ کیا کرتی ہے؟ میرے نزدیک قومیں یہاں سے بنتی اور بگڑتی ہیں۔ یہ جو پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں یہ جو آپ کی ایلیٹ ہے، یہ اس میں آپ کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ابوالکلام آزاد ہوں، شبلی ہوں، اقبال ہوں، سب کو شامل کر لیجئے، بڑے بڑے نام، اور باہر کے بھی صورتحال یہی ہے، انہوں نے کبھی یہ لائے عمل اختیار ہی نہیں کی۔ اقبال نے اس کی آرزو پیدا کی، اور آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ نشاندہی بھی کی، لیکن بعد میں ہم نے بالکل طے کر لیا کہ نہیں، اس معاملے میں ہم نے آگے نہیں بڑھنا کسی دائرے میں بھی۔ اس کو کبھی موضوع بنا کر کام نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے جیسے یہ کام ہوگا، حکومتیں در حقیقت کچھ نہیں ہوتیں، وہ معاشرے کی ایلیٹ کا ظہور ہوتی ہیں، جس طرح سے ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو سوسائٹی کے اس طبقے کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو کیسے آپ کارفرما طبقہ کہیے، اس کو آپ مؤثر طبقہ کہیے، اس کو آپ جو کہیے، یہ میرے نزدیک اس وقت اگر آپ کالم پڑھیں، آپ مضامین پڑھیں، آپ تقریریں سنیں، آپ گفتگویں سنیں، آپ کو ہر جگہ یہ محسوس ہوگا کہ اس کی کمٹمنٹ علم اور تعلیم کے ساتھ نہیں ہے۔ آرزو ایک الگ چیز ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے کہ یہی لائے عمل ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کے لیے سب کچھ لگا دے رہے ہیں۔ یہاں کروڑوں روپے اس قوم نے دیے ہیں۔ اب بھی عام اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں ان کو کوئی 72 ارب کے قریب روپیہ جو ہے وہ قوم دیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔
اچھا کروڑوں روپے آپ دیکھیں الیکشنوں کی نظر ہوئے ہیں، سیاست کی نظر ہوئے ہیں، اور اسی طرح کے کاموں کی نظر ہوئے ہیں۔ اگر اس چیز کو مجتمع کر کے اس ساری قوت کو یہ طے کر لیا جاتا کہ ہمیں اپنے تعلیم میں انقلاب برپا کرنا ہے تو اس سے قوم بنتی۔ اس کے بعد اصل میں جو حقائق پیدا ہو جاتے ہیں ایلیٹ میں، اس کو پھر سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں، پھر ریاست پر بھی اس کے اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ کرنے میں بھی کامیاب ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر مثال کے طور پر حکمران فیصلہ کر لیں کہ ان کو اس نوعیت کا کوئی کام کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی کا موجودہ سٹرکچر ہی اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی یہ صورت بڑی مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کو اس وقت تک دور نہیں کیا جا سکتا جب تک دونوں جانب شعور پیدا نہ ہو۔ حکومت اپنی سطح پر یہ کام کرے اور سوسائٹی کی ایلیٹ اس کو ایک مسئلہ بنائے، قلم پر یہی آئے، زبان پر یہی آئے، ڈسکریج کیا جائے جو دوسری اس طرح کی نوعیت کی چیزیں اٹھتی ہیں جو کانفلکٹ پیدا کرتی ہیں، تصادم پیدا کرتی ہیں۔ اگر یہ چیز ہوگی تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ اب رہ گئی بات جو آپ میری طرف آپ نے روح سخن کیا، میں تو بالکل معمولی درجے کا طالب علم آدمی ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ بس ایک طالب علمہ نوعیت کی خدمت میں کر سکتا ہوں۔